السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اہم ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرانے جا رہے ہیں مسٹر پوٹیٹو کا۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے آلو کے بارے میں۔ یہ آلو ہم سب کی زندگی کا ایک اہم جزو بن چکا ہے۔ اس کا اصلی وطن کون سا ہے اور یہ ہمارے ہاں کیسے پہنچا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، مگر اس سے قبل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ۔ ابھی تک اگر آپ نے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو لائک کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، آلو پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں چین، انڈیا، روس اور یوکرین کا نام بالترتیب شامل ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آلو کی پیدائش ان کے ہاں ہوئی ہے۔ آلو کا اصل وطن جنوبی امریکہ کا خطہ اینڈیز ہے، جہاں اسے 8000 سال سے بھی قبل گھریلو استعمال میں لایا گیا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد یہ 15ویں صدی کے وسط میں امریکہ پہنچا، پھر یورپ میں، جہاں سے مغرب سے شمال کی جانب سفر کرتے ہوئے یہ واپس براعظم امریکہ اور اس سے پرے جا پہنچا۔ انڈیز میں اس کے جنم کے باوجود یہ عالمی طور پر بے تحاشا کامیاب خوراک سمجھی جاتی ہے۔ یہ تقریباً دنیا کے ہر حصے میں پیدا ہوتا ہے اور بلا مبالغہ دنیا کے زیادہ تر انسان اس کو اپنی خوراک سمجھتے ہیں۔ انڈیز کے باہر آلو مقامی تو نہیں ہے، لیکن مقامی ہی سمجھا جاتا ہے۔ آلو، چاول، گندم، مکئی کے بعد دنیا کی چوتھی اور غیر اناج میں اہم پہلی زرعی جنس ہے۔ انڈیز کی اس فصل نے دنیا کو صرف چند صدیوں کے اندر کیسے اپنے آپ کو اپنانے پر مجبور کیا، اس کی وجہ اس کے دوسری اجناس کے مقابلے میں چند خصوصیات ہیں: بے پناہ غذائیت، پیداواری سہولت، زیر زمین اگنے کی وجہ سے، جنگوں اور لگان وغیرہ سے پوشیدہ رہنے کی صلاحیت اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ آلو کو سمجھنے کے لیے انٹرنیشنل پوٹیٹو سینٹر قائم کیا گیا، جہاں آلو کے ہر پہلو پر تحقیق کی جاتی رہی۔ انہی کا کہنا تھا کہ آلو کو پہلی بار لیما کے جنوب مشرق میں گھریلو استعمال میں لایا گیا، اس کے بعد یہ انڈیز میں مقبول ہوتا چلا گیا۔ اس دور میں اسے خشک کر کے خاص قسم کی غذا تیار کی جاتی، وہ کئی برسوں یا دہائیوں تک محفوظ رہتی۔ 1253 عیسوی میں ہسپانوی فوجوں نے یلغار کی حملہ آور دیگر اجناس کی طرح آلو کو بھی بحر اقیانوس کے پار لے آئے۔ مورخین اسے گریٹ کولمبین ایکسچینج قرار دیتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ آلو نے بر اعظم امریکہ سے باہر کا سفر کیا۔ یورپ اور اسپین میں آلو کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہاں دن کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ انڈیز، جہاں اسے گھریلو استعمال کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہاں مستقل طور پر 12 گھنٹے دھوپ میسر رہتی۔ پھر آئرلینڈ میں آلو کو ایک پرفضا مقام مل گیا، جہاں اسے پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا۔ اسپین اور یورپ میں تقریباً 1 صدی لگ گئی اور آلو کی ایک ایسی قسم تیار ہوئی جو خزاں کے موسم میں خوب پھلتی پھولتی۔ آلو میں وٹامن اے اور ڈی کے سوا تمام غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں اور یہ خصوصیت کسی اور سبزی یا فروٹ میں نہیں۔ آلو کے چھلکوں کو اگر دودھ یا اس سے بنی ہوئی کسی چیز سے ملا کر کھایا جائے تو وٹامن اے اور ڈی بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر 5 آلو دن میں کھا لیے جائیں یہ تو پورے دن کی غذائی ضروریت کے لیے کافی ہیں۔ آلو کا سفر جاری تھا، آئرلینڈ سے برطانیہ اور برطانیہ سے شمالی یورپ پہنچا۔ 1650 میں جرمنی، پروشیا، 1740 میں پولینڈ اور 1840 میں روس میں بھی پایا جانے لگا۔ جنگوں کے دوران لوگ آلوؤں کو ذخیرہ کرنے لگے۔ دوسری جنگ عظیم تک ہر جنگ نے آلو کے زیر کاشت رقبے میں اضافہ کیا۔ کہا یہ جاتا ہے، محققین کا کہنا ہے کہ 1700 عیسوی سے 1900 عیسوی تک دنیا کی اور شہروں کی 1/4 آبادی کے اضافے کی وجہ صرف اور صرف آلو تھی۔ مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 2085 تک آلو کی پیداوار میں 26% تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یورپ، امریکہ اور حال ہی میں ایشیا میں بھی ماہرین ایسے آلو پر کام کر رہے ہیں کہ جو صدیوں تک محفوظ رکھا جا سکے اور خصوصاً جنگوں میں کام آ سکے۔ چین میں حکومت بڑی تیزی سے عوام کے ایک بنیادی جز کے طور پر آلو کو شامل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس کے لیے وہی طریقے
بروئے کار لائے جا رہے ہیں جو 18ویں صدی میں یورپ میں بروئے کار لائے گئے، جیسے کہ ذرائع ابلاغ، میڈیا کا استعمال اور عمرہ میں آلو کا استعمال اور اس کے سائنسی فوائد کو عام کرنا۔ انڈیا پاکستان میں بھی آلو کا استعمال ہزار طرح سے کیا جاتا ہے۔ ابھی یہاں کے کاشتکاروں کو اگر یہ کہا جائے کہ آلو یہاں کی فصل نہیں ہے تو یہ ماننا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ اب آلو کو ہر جگہ کا پاسپورٹ حاصل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آلو کے بارے میں اتنی تفصیلات کے ساتھ جاننے کا موقع پہلی بار ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔